محترم سامعین کرام، نوجوان بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آپ سب جانتے ہیں یہ ماہ ذی الحجہ ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے کا یہ دوسرا جمعہ اور دوسرا خطبہ ہے۔ بہت ساری باتیں ہمارے سامنے اس مہینے اور اس کے پہلے عشرے کے سلسلے میں آ چکی ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی سال کا سب سے آخری مہینہ ہے، جو رمضان کے بعد اپنی عظمت و فضیلت میں ایک الگ شان اور منفرد شناخت رکھتا ہے۔ ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی ہر مسلمان مرد و عورت کے دل میں اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جو جلیل القدر پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خان والے نے پیش کی تھی، جس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہے، کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایام بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر۔ فرمایا کہ ان 10 دنوں سے بہتر کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ چپ کے نہیں رہتے، صحابہ نے پوچھا، فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں اگر کوئی شخص جہاد فی سبیل اللہ کا کام کرتا ہے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی بقا کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، جنگ لڑتا ہے، تو کیا ان کے یہ اعمال بھی اللہ کے یہاں محبوب اور پسندیدہ نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ان دنوں کے علاوہ اگر اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے، دین کی بقا کے لیے جنگ لڑی جائے، یہ بھی اللہ کے یہاں اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ ان دنوں کے اندر نفلی عبادت اللہ کو نیک عمل محبوب ہے۔ اس کے بعد اخیر میں اللہ کے نبی نے فرمایا، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، مگر ہاں وہ شخص جو اپنی جان کے ساتھ اپنے مال کو بھی لے کر نکلا اور جہاد فی سبیل اللہ کرتا رہا، اللہ کے راستے میں لڑتا رہا، دین کی اشاعت کا ڈنکا بجاتا رہا، نہ اپنے مال کی فکر کی نہ اپنے جان کی فکر کی، وہ لڑتا رہا یہاں تک کہ اس کا سارا مال اللہ کے راستے ہی میں ختم ہو گیا اور اپنی جان کی قربانی اللہ کے راستے ہی کے اندر اس نے پیش کر دیا، دوبارہ اپنے مال کو لے کر وہ گھر کے اندر لوٹا نہیں۔ تو یہ شخص اور اس کا عمل جو ہے دوسرے ایام میں کرنے کے باوجود ان ایام کے اعمال سے بڑھ جائے۔ یہ شروع کے 10 دن بڑے اہمیت کے حامل ہیں، ان کی قدردانی کرنی چاہیے، ہمیں بھی کرنی چاہیے، ہماری ماں بہنوں کو بھی کرنا چاہیے، خاص طور سے ہماری ماں بہنیں جو ہیں روزوں کا کثرت سے اہتمام کرتی ہیں۔ دوستو بزرگوں، کرنا تو ہمیں زیادہ چاہیے، لیکن ہم اس معاملے میں پیچھے ہیں، تو ہم دونوں کو ملا کر کہتے ہیں، چاہے ہمارے دینی بھائی ہوں یا دینی ماں بہنیں ہوں، ہر ایک کو ان ایام کے اندر روزوں کا دن میں اہتمام کرنا چاہیے اور رات کے اندر جو ہے
نفلی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند اور محبوب ہیں، وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے ماہ ذی الحجہ کے اندر سب سے پہلا جو حکم دیا گیا وہ قربانی کرنے والوں کو دیا گیا کہ وہ لوگ جو قربانی کرتے ہیں اور اس سال کرنے والے ہیں، تیاری کرنے والوں نے تیاری کر لی، کتنے لوگوں نے جانور خرید لیے، کتنے لوگ جانور خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو سب لوگ جو قربانی دینا چاہتے ہیں پہلا حکم ان کو کیا دیا گیا کہ جب قربانی کا ارادہ آپ نے کر لیا اور ذی الحجہ کا چاند بھی نظر آ چکا، تو اس کے بعد سے پہلا حکم یہ ہے کہ قربانی کرنے والا شخص اپنے بال بھی نہ کٹوائے اور اپنے ناخن کو بھی نہ کٹوائے، اس لیے کہ ان کا بال، ان کا ناخن، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اس جانور کے حصوں کا عوض ہوگا جس کو قربانی میں دی جائے گی۔ تو بال کٹانے سے منع کیا گیا، ناخن کٹوانے سے منع کیا گیا، یہ پہلا حکم ہے۔ دوسرا حکم کیا دیا گیا کہ انہی ایام میں 9 ذی الحجہ کا دن جو ہے یوم عرفہ کہلاتا ہے، یہ بڑا قیمتی دن ہے، بڑا قیمتی، فضیلت کے اعتبار سے اور دنوں سے بہت آگے بڑھا ہوا ہے۔ اس دن کی فضیلت کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ رمضان المبارک کے جو آخری عشرے ہیں، آخری عشرے سے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو زیادہ فضیلت والا قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس عشرے ہی کے اندر یوم عرفہ کا دن آتا ہے، اور یوم عرفہ کا دن اتنی فضیلت کا حامل ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے اندر روزہ رکھتا ہے تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، 1 سال پہلے کے گناہ اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں اور 1 سال بعد کے گناہ ان کے معاف فرما دیتے ہیں۔ این یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، گزرا ہوا 1 سال، آئندہ کا 1 سال، 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ علماء نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ 2 سال کے جو گناہ معاف ہوتے ہیں یہ کبیرہ نہیں بلکہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے، ہاں وہ لوگ جن کے کھاتوں میں صغیرہ گناہ نہیں ہے تو احتمال ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ان کے بڑے گناہوں، کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گی، اور اگر صغیرہ بھی نہیں، کبیرہ گناہ بھی ان کے کھاتے کے اندر نہیں ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرما دیں گے، بڑھا دیں گے۔ تو یہ یوم عرفہ کا روزہ ہے، اور یوم عرفہ ایک ایسا دن ہے جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے تکمیل ہونے کا اعلان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یوم عرفہ ایسا دن ہے کہ اللہ پاک کثرت سے مسلمانوں کے، گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ شیطان اس دن ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ شیطان اتنا ذلیل ہوتا ہے، اتنا رسوا ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک بندوں کے گناہ کو معاف کرتے ہیں تو یہ ریح خارج کرتا ہوا پیچھے کی طرف مڑ کر بھاگتا رہتا ہے اور اس کی ہاتھ ہڈیاں چکنا چور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ یوم عرفہ ہے، اس لیے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ رکھو۔ یوم عرفہ جو ہے بڑا فضیلت والا دن ہے۔ صیام عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها والسنۃ التي بعدها، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ تو دعا فرمائے کہ اللہ پاک اس دن کے روزے رکھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، ہمیں بھی اور ہماری ماں بہنوں کو بھی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اس مہینے کے اندر تیسرا عمل عید الضحیٰ یعنی عید قربانی ہے۔ 10 ذی الحجہ کو ہم عید مناتے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ یہ ایام ایسے ہیں، ان ایام کی خصوصیت یہ ہے
کہ دو عمل جو بڑے اہمیت کے حامل ہیں صرف انہی ایام میں عمل کیے جاتے ہیں، ان ایام کے علاوہ کسی دوسرے ایام میں ان اعمال کو عمل میں نہیں لایا جا سکتا۔ ایک حج ہے، دوسرا عمل قربانی کا عمل ہے۔ حج بھی انہی ایام میں کرنا ہے، ان کے علاوہ دوسرے ایام میں ادا نہیں کر سکتے، اس کی تفصیل آ چکی ہے۔ دوسرا عمل جو ہے اہم قربانی والا عمل ہے، اس عمل کو بھی انہی ایام کے اندر کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر اس کی تصریح آئی ہے کہ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یہ 3 ایام اس مہینے کے ایسے ہیں کہ قربانی کا عمل انہی دنوں کے اندر کیا جا سکتا ہے، ان دنوں کے علاوہ دوسرے ایام میں قربانی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو عبادت کے اندر اس کی شمار نہیں ہوگی، یہ عبادت کے اندر یہ قربانی شمار نہیں ہوگی، بلکہ عام حالت میں جس طرح جانور ذبح کرتے ہیں اور حلال کر کے ہم اس کا گوشت کھا لیتے ہیں، بس یہی حکم ہوگا، عبادت کے اندر شمار نہیں کی جائے گی۔ تو قربانی کا عمل بڑا اہم عمل ہے، اس کو کرنا چاہیے، لیکن لوگ آج کل کیا کرتے ہیں، جی چراتے ہیں قربانی سے۔ مال و دولت سے بڑی محبت ہے، مال و دولت کی دل کے اندر بڑی عظمت ہے۔ ایک بکرا قربانی کریں گے 20 سے 25 ہزار کا نقصان، ایک بڑا جانور قربانی کریں گے 30 سے 40 ہزار کا نقصان، اتنا بڑا نقصان، اس کی تلافی کیسے ہو سکتی ہے؟ کتنی محنت کرنی پڑے گی، سال بھر محنت کرنے کے بعد اس سے پیسے ہم اتنے جمع کرتے ہیں اور ایک بار ختم کر دیں، خرچ کر دیں۔ تو سنیے، یاد رکھیے، قربانی کوئی معمولی عمل نہیں ہے، قربانی اللہ کو پیاری ہے، قربانی کا عمل اللہ کو محبوب عمل ہے، قربانی کے عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے، قربانی کے عمل سے انسانوں کے گناہ جھڑتے ہیں، معاف ہوتے ہیں، قربانی کے عمل سے انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کی عظمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ قربانی کا عمل ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قربانی کرنے والا قربانی کے جانور کو جب ذبح کرتا ہے تو اس کے گردن کے اوپر چھری اور چاقو چلاتا ہے، چاقو چلانے کے بعد جیسے ہی گردن کٹتی ہے، قربانی کے جانور کا خون ابھی زمین پر ان کے قطرات ٹپکتے نہیں، زمین سے ٹچ نہیں ہوتے کہ قربانی کرنے والے کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ پاک اس جانور کے ایک ایک بال، ایک ایک اون کے عوض ان کو ثواب اور اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو قربانی کا عمل اتنا بڑا عمل ہے، پھر ہم کیسے ضائع کر دیں؟ اور بعض لوگ تو ترتیب بنا لیتے ہیں، پوری فیملی کی ترتیب۔ ابا جی کہتے ہیں بیٹا اس بار میرے نام سے، آئندہ سال تیرے نام سے۔ بیوی کہتی ہے جی میاں اس بار میرے نام سے، اور سال کو بیٹی کے نام سے۔ تو یہ کیفیت ہماری ہے، مطلب باری بنا لیا ہے۔ ارے اللہ کی نبی کی سیرت پڑھو، معلوم ہوگا اللہ کے نبی نے مدینے کے اندر کتنے سال گزارے، تقریباً 10 سال کا عرصہ آپ کا گزرا ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے ہر سال آپ قربانی کرتے رہے۔ اگر باری ہوتی تو آپ کبھی اپنے نام سے، کبھی بیوی کے نام سے، کبھی کسی اور کے نام سے دے دیتے، ہر سال قربانی ادا کرتے رہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہر سال ہمارے اوپر بھی قربانی واجب ہے، ہر سال ہمیں بھی قربانی دینی ہے۔ نبی کی سیرت پڑھو، معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ ہے تمہارے میں جرأت، کروڑپتی کہلائے جاتے ہو، لکھپتی کہلائے جاتے ہو، پیسوں کو ٹیکس دینے کی غرض سے چھپا چھپا کر باتھ روم کے پائپوں کے اندر رکھتے ہو، لیکن کبھی تم نے یہ جرأت کی کہ 100 اونٹ یا 100 بڑے جانور یا چھوٹے جانوروں کی قربانی کر کے نبی کی سنت کو ہم ادا کریں؟ کبھی کسی کی یہ جرأت نہیں ہوئی۔ ہاں ہم چور تو بنتے ہیں کہ نبی کی سنت کو چراتے ہیں باری بنا کر۔ اگر پورے فیملی میں 4 آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے تو 3 کو درگزر کر دیتے ہیں، ایک کی طرف سے قربانی پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے 100 جانور کی قربانی پیش کی، 63 جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا،
اور 30 پر 7 جانور کے لیے حضرت علی کو بلایا اور کہا علی ان 37 جانوروں کی قربانی تم دے دو۔ چنانچہ آپ نے 63 جانوروں کی قربانی دی اور 30 پر 7 جانوروں کی قربانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، جانوروں کو ذبح کیا۔ اس طرح سے 100 جانوروں کی قربانی آپ نے دی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی 100 جانوروں کی قربانی دیں، لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جتنا ہمارے اوپر واجب ہے اتنا ہم جو ہے کریں۔ اس لیے جو جوائنٹ فیملی کے لوگ ہیں انہوں ذرا خیال کریں کہ فیملی کے کتنے ممبرس کے اوپر جو ہے قربانی واجب ہے۔ بیوی کے پاس زیور ہوتی ہے، اس کو جو ہے باضابطہ شمار کریں کہ کتنے کا زیور ہے۔ اگر زکوٰۃ واجب ہے تو صدقہ فطر بھی واجب، جس کے اوپر صدقہ فطر واجب اس کے اوپر قربانی واجب، تو وہ قربانی کریں۔ اور شوہر تو ساری کائنات تو انہی کی بیچارے کی ہے، اس لیے ان کے اوپر تو واجب ہوتا ہی ہے۔ بیٹے جوان ہونے کے بعد خود کماتے ہیں، خود پیسے جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی قربانی واجب۔ اگر زکوٰۃ فرض ہے اور صدقہ فطر ان کے اوپر واجب ہے تو قربانی کریں۔ تو اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک اس عمل کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بہت بڑا معنی رکھتا ہے اپنے اندر قربانی کے جانور کا خون زمین پر ٹچ ہونے سے پہلے قربانی کرنے والے کے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا ما ہی الاضحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ ابراہیم یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ جلیل القدر پیغمبر ہیں، انہی نے سب سے پہلی جو ہے قربانی اللہ کے راستے میں اپنی اولاد کی پیش کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں آپ نے پیش کی، تو اللہ نے دوست بزرگوں اس کو جاری کر دیا، اس سنت کو قیامت تک یہ سنت جاری رہے گی۔ یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہم اس سنت کو ادا کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی آخری سانس تک بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو فرمایا ما ہی الاضحی یا رسول اللہ، کہ اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے، کیا فائدہ ہے، کیوں ہم قربانی کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر آگے صحابہ نے پوچھا فما لنا فیہا، کہ ہمارے لیے خاص طور سے اس میں کیا ہے، ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکل شعرۃ حسنۃ، کہ ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ کہ جانور کے جسم کے اندر کتنے بال ہیں کوئی گن نہیں سکتا، بے شمار بال ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی قربانی کرنے والا قربانی کے جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس کے جسم پر جتنے بال ہیں ایک ایک بال کے عوض ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ صحابہ پھر چھپ کے نہیں رہے، کوئی شک شبہ ہوتا فوراً پوچھ پڑتے یا رسول اللہ کچھ جانور تو ایسے ہیں جس کے جسم میں بال نہیں ہوتے، اون ہوتے ہیں، اون۔ تو اللہ کے نبی نے وضاحت فرمائی کہ جس جانور کے جسم میں بال ہے تو بال کے عوض میں، ہر بال کے عوض میں ایک ایک نیکی، اور جس جانور کے جسم میں بال نہیں اون ہے تو ایک اون کے عوض ایک نیکی۔ جتنے اون ہیں اتنی نیکیاں، مطلب یہ بے شمار نیکیاں، ہم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ ان ایام کے اندر قربانی کرنے والے کے لیے اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہمیں موقع کہاں ہے بھائی، دنیا کے کاموں سے فرصت نہیں، جمعہ کا دن ہے، شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ ہمیں خطبہ سننے سے کوئی شوق نہیں، کوئی ذوق نہیں، اور کہتے ہیں کہ خطبہ برابر دیتے نہیں۔
آخر میں آ کر شریک ہوں گے؟ ایسا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے جو لوگ ہیں کوئی ایک آدمی تو اس سے مستفید ہوگا، اللہ اس کی برکت سے ہمیں ہمارے نامہ اعمال میں اجر عطا فرمائیں گے۔ دنیا کی کوئی قوم بلکہ کوئی مذہب ایسی مثالیں پیش نہیں کر سکتی۔ اسلام نے جو مثالیں پیش کیے ہیں، جو نظام ہے ان کا اور جو سسٹم ہے، دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اسلام نے دنیا میں آ کر سب سے بڑا اور نمایاں جو کارنامہ انجام دیا ہے، اور جس کی انسانیت کو سب سے شدید ترین ضرورت تھی، وہ انسانوں کے اللہ کے ساتھ ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنا ہے، کہ انسانوں کا رشتہ اللہ کے ساتھ ٹوٹا ہوا ہے۔ لوگوں نے جہالت اور شیطانی شرارت کے زیر اثر اپنے خالق و مالک کو بھلا بیٹھا ہے، خالق مالک سے رشتہ توڑ لیا ہے اور باطل جھوٹے معبودوں کے ساتھ رشتہ قائم کر لیا ہے۔ اسلام نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے اس گمراہی اور ضلالت سے اللہ نے لوگوں کو نجات عطا فرمائی اور اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا کام کیا۔ اس کام کو کرنے کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کیا گیا؟ کبھی ہم نے اس کے اوپر غور کیا تو فرماتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا گیا تھا وہ اللہ کی عبادت ہے۔ نماز بھی اللہ کی عبادت، روزہ بھی اللہ کی عبادت، زکوٰۃ بھی اللہ کی عبادت، حج بیت اللہ بھی اللہ کی عبادت، قربانی بھی اللہ کی عبادت۔ کبھی اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ پڑھ کر اس سے ہمارا قرب حاصل کرو، کبھی اللہ نے زکوٰۃ کی فرضیت کا اعلان فرمایا، کبھی اللہ نے حج بیت اللہ کی تاکید فرمائی، کبھی اللہ نے روزہ رکھ کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کہا۔ تو یہ ساری عبادتیں جو ہیں یہ انسانوں کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہے۔ اسی قبیل کی ایک عبادت قربانی ہے کہ جب آدمی قربانی کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ ہمارا جو ٹوٹا ہوا رشتہ ہے وہ جڑ جاتا ہے۔ اس رشتے کو جوڑنے کے لیے بھی قربانی کرنی چاہیے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ رشتہ ٹوٹ چکا ہے، اللہ کی لعنتیں ہمارے اوپر برس رہی ہیں، اللہ کی رحمتوں سے ہم دور ہو رہے ہیں، اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو رہا ہے، دنیا والے ہم پر مسلط ہو رہے ہیں، ظالم بادشاہوں حاکموں کو ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے، ہمیں پریشانیوں کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کیوں؟ واحد جواب اس کا ہے، ہمارا رشتہ اللہ سے ٹوٹ چکا ہے، تو اس رشتے کو جوڑنا ہے عبادتوں کے ذریعے۔ ان میں ایک عبادت قربانی ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ پاک اہمیت کے ساتھ ہم سب کو جو ہے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تو قربانی کے فضائل ہوئے، اور قربانی نہ کرنے پر وعید بھی ہے، دھمکی بھی دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے، من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو شخص گنجائش رکھتا ہے قربانی کرنے کی، قربانی کر سکتا ہے، قربانی کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر بھی قربانی نہ کرے، فلم یضحی، پھر بھی قربانی نہ کرے تو کیا ہوگا اس کے ساتھ حشر؟ اللہ کے نبی کی پھٹکار کوئی معمولی نہیں۔ قرآن کے بعد آپ کے کہے ہوئے کلمات کو حدیث کہا گیا، حدیث جھوٹی نہیں ہوتی، قیامت تک کوئی اسے جھوٹا ثابت نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو گنجائش رکھتا ہے اور قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو ایسے شخص کو عیدگاہ کے قریب آنے کی ضرورت نہیں، ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب تک بھی نہ پٹکے۔ تو اس سے بڑھ کر بھی وعید کوئی ہو سکتی ہے؟
اس لیے قربانی جو لوگ نہیں کرتے ہیں، ابھی ہمارے پاس وقت کافی ہے، یہاں سے ہم ارادے کر کے اٹھیں کہ ہمیں قربانی کرنا ہے۔ ارے باطل، کافر، مشرک جتنی مخالفت کریں، ہم اتنا اس چیز کو بڑھائیں، قربانی کو اتنا بڑھائیں۔ تم جتنی مخالفت کرو گے اتنی قربانی بڑھے گی، جتنا ظلم ہمارے اوپر کرو گے ہم اتنی اللہ کے جو شعائر ہیں اس کو جو ہے پھیلائیں گے۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جن کا قلب پاک اور پاکیزہ ہے وہی اللہ کے شاعر کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ شاعر اسلام میں سے ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان کی حفاظت کریں، اس مشن کو باقی رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کا جیسا حکم ہے اس کو کرنے کی جو ہے کوشش کریں۔